الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم سورۃ المعارج جو ہے اس کے دوسرے رکوع کا ترجمہ پہنچ ہے میری۔ پہلے ہم اس کے افعال جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کے معانی، پھر ان کے اسماء کے معانی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ افعال میں دیکھیں تو یطمعو طمع کرتا ہے، لالچ کے لیے آتا ہے، لالچ کرتا ہے وہ، طمع کرتا ہے وہ۔ ڈز لانگ، اب یہ لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے۔ اور یدخل داخل کیا جائے گا وہ، مجہول کا صیغہ ہے۔ ہی انٹرز، نبدل، تبدیل کر دیں گے ہم، وی ریپلیس، نبدل، اس میں نون جو ہے یہ کس کا ہم مطلب ہے، اس کا جو شروع میں نون ہے، اور بدل ہے با دال اور لام جو ہے اس کا مادہ ہے، تبدیل کر دیں گے۔ ذر، چھوڑ دو تم، لیو۔ یوفدون، لپکتے ہیں وہ، دے ہیسٹن۔ ترہقو، سوار ہوتی ہے، ول کور دیم، یعنی جو چیز اوپر سوار ہو جائے، چھا جائے، اس کو گھیر لے، اسے کہتے ہیں ترہقو۔ مہطعین، تیز نگاہ سے دیکھنے والے، تیز نگاہ سے دیکھنے والوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ سران، جپٹتے ہیں، سران جپٹتے ہیں، تیز نگاہ سے دیکھنے والے۔ خاشعن، جھکی ہوئی، سران جلدی سے کسی چیز پہ جپٹ جانا اور اس کے پیچھے پڑ جانا، ریپڈلی ہوتا ہے یہ۔ خاشعتن، جھکی ہوئی، ہمبلڈ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں کچھ یا وہ کیا ہے، افعال اور اسماء کے معنی ہم نے دیکھے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے اس رکوع کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کے معنی جیسے آپ کو کل بتائے کہ اس سورہ میں خاص طور پر کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی جو قیامت اور آخرت، دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور اس رکوع میں خاص طور پہ بتایا گیا آخر میں کہ مکہ کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف ٹوٹے پڑے ہیں، خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں اور اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح جو ہے انہیں اسی چیز میں پڑا رہنے پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، تو اپنا انجام اور اپنی یہ چیز جو ہے وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ ایک ڈھیل دینا، مہلت دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز میں جو ہے وہ کیا ہے، اپنی اصلاح بھی نہ کر سکیں، اور اسی جو ہے وہ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں اسی میں اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، گم رہیں۔
اور اصلاح کے تمام پہلو جو ان سے کیا ہے اور تمام صورتیں تمام راستے جو ان کے لیے بند ہو جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو خاص طور پر تنبیہ کر کے ان چیزوں سے جو ہے وہ روکا ہے کہ اگر یہ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو ان کے لیے کیا ہے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ بھی کیا ہے تیار کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ کے ترجمہ کی طرف۔ ما للذین کفروا، تو کیا ہوا وہ جنہوں نے کفر کیا، قبل کا تم سے پہلے، مہطعین، اچھا، وما للذین کفروا قبل کا مہطعین، تو کیا حال ہے یا کیا ہوا ان کافروں کو قبل کا تیری طرف جو دیکھتے ہیں، مہطعین تیز نگاہوں سے دیکھنا۔ مہطعین کیا ہوتا ہے؟ تیز نگاہوں سے، تو تمہاری طرف تیز نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان الیمینی و ان الشمالی، دانے اور بائیں، دائیں اور بائیں، عظیم گروہ کے گروہ، یعنی بہت زیادہ یہ گروہ جمع ہیں اور سارے جو ہے وہ کیا ہے تیز نگاہوں سے جو ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھنے کا دوسرا کیا مطلب ہے کہ یہ کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں، کوئی دائیں سے آ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ بائیں سے آ رہا ہے اور آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا شان نزول دیکھیں تو یہ آیت کفار کی اس جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے اور آپ کا کلام مبارک سنتے اور ان کو جھٹلاتے اور استہزاء کرتے اور کہتے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے اس میں داخل ہوں گے۔ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کافروں کا کیا حال ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر جب بھی آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ تو دائیں بائیں جو آپ کے گروہ در گروہ جو ہے یہ جمع ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات جو ہے اس کا نفع نہیں اٹھاتے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کہ کیا طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے ہر گروہ کیا کہ ہر شخص، کل امرئ، ہر شخص جو ہے کیا یہ امرئ ہوتا ہے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے کیا یہ طمع رکھتا ہے منہم ان میں سے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ کیا ہے چین کے باغ میں داخل ہو جائیں گے۔ نعیم کیا ہے؟ چین، نعمتوں والے باغات میں داخل ہو جائیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم نے خلقناہم پیدا کیا ہم نے انہیں مما یعلمون اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، اس سے ہم نے انہیں پیدا کیا، یعنی نطفے سے جیسے سب آدمیوں کو پیدا کیا تو اس سبب سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، جنت میں داخل ہونا ایمان پر موقوف ہے۔ فلا اقسم برب المشرق والمغرب، اور میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغارب، مشارقی والمغارب، کیا ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اور میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی،
یعنی آفتاب کے ہر جائے طلوع اور ہر جائے غروب کا، اس سے مراد یہ ہے کہ اب سردیوں اور گرمیوں میں جو آفتاب کے طلوع اور غروب کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے وہ سردیوں میں طلوع ہوتا ہے گرمیوں میں وہاں سے طلوع نہیں ہوتا. اس طرح مختلف طلوع کی جگہ کے اعتبار سے جمع کا صیغہ مشارق، مشرقوں، مغارب اور مغربوں کا کہہ دیا. یا ہر ستارے کے مشرق اور مغرب کا مقصد اپنی ربوبیت کی قسم یاد دلانا ہے. یہاں کیا ہے؟ ربوبیت کی قسم لے کے کہا جا رہا ہے کہ مشارق اور مغارب کے رب کی قسم، انا بے شک ہم لقادرون، اس پر البتہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں. الا، اس بات پر کہ یبدل خیرا منہم، کہ ان سے اچھوں کو کیا کر دیں؟ بدل دیں، ان سے بہتر لیں اور بجائے ان کے اپنے فرما بردار مخلوق لے آئے. تو اگر یہ نافرمانی کرے اور اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ بدل کر اور فرما بردار قوم جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اس پر جو ہے وہ قادر ہے. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم بمسبوقین، ہم سے کوئی سبقت لے جانے والا. مراد کیا ہے کہ ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا اور ہماری قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ قدرت رب جو ہے، رب کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا. فذرہم، پس آپ چھوڑ دو انہیں. یہ آخری جو ہے وہ کیا ہے؟ عذاب ہوتا ہے کہ ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو. فذرہم، پس چھوڑ دو انہیں، یخوضوا، کہ اسی میں پڑے رہیں، یعنی اسی بےہودگی میں غوطہ زن رہیں، پڑے رہیں اسی میں. وَيَلْعَبُوا، اور کیا کھیلتے رہیں اسی میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، کہ کیا یہاں تک کہ مل جائیں وہ، یوم ہم، اس دن سے، اس دن وہ ملیں، اس دن سے جا کے ملیں، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی اس دن سے جا کے وہ مل جائیں جس دن کا ان سے کیا ہے؟ وعدہ کیا گیا. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن نکلیں گے وہ، من الاجداث، قبروں سے، سراعن، جپٹتے ہوئے، یعنی تیز تیز جلدی سے نکلیں گے. کس سے؟ قبروں سے. معاشر کے دن کا بتایا جا رہا ہے. کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، نشانوں کی طرف، یوفدون، لپک رہے ہیں، جیسے جھنڈے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی کوئی نکلتا ہے اور ایک ریس لگائی ہوئی ہے، کمپٹیشن ہے، اور آگے ایک جھنڈے لگے ہوئے ہیں کہ جو پہلے جا کے جو اس جھنڈے کو کھیڑ لے اور وہاں پہنچ جائے. اس طرح کیا ہے کہ یہ یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل رہے ہیں، سراعن، جلدی جلدی جھپٹتے ہوئے، کأنہم الی، گویا کہ وہ نصب، ایک نشان کی طرف ہے، جو جھنڈے کا نشان لگا ہوا ہے، یوفدون، اور اس کی طرف لپک رہے ہیں کہ پہلے پہنچ جائے. خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے ہوں گی، ابصارہم، ان کی نظریں، ان کی نظریں اس دن جھکی ہوں گی. ترہقہم، چھا رہی ہوگی ان پر، ذلت، ذلت، یعنی ذلت ان کو اپنے پورے گھیرے میں لے لے گی اور ان پر چھا جائے گی. ذالک الیوم الذی، یہ ہے وہ دن جس دن کا کانوا یوعدون، تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ ہے وہ دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی دنیا میں تم اس کو جھٹلاتے تھے اور اب وہ دن آ گیا جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس طرح دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا کہ اگر یہ جو ہے اسی چیز میں بٹکے رہیں گے اور ان کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا. اس مقام پر اس فکرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں جو پہلے جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اس کی جو ہے میں وضاحت تھوڑی سی اور جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ جس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا اس سے خود جانتے ہیں. تو دو معنی ہے. مضمون سابق کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے تو سب انسان یکساں ہیں.
اگر وہ مادہ ہی انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہو تو نیک و بد، ظالم و عادل، مجرم بے گناہ سبھی کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے اوصاف کے لحاظ سے جو ہے۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور جو شخص انہیں ہمارے پکڑ سے ڈراتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو دنیا میں جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ نطفے کی ایک حقیر سی بوند سے ان کی تخلیق کی ابتدا کر کر ہم نے ان کو چلتا پھرتا انسان بنایا۔ اگر اپنی اس خلقت پر یہ غور کرتے تو انہیں کبھی یہ غلط فہمی نہ ہوتی۔ تو اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کی قسم کھائی، معنی یہ ہے کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں اس لیے پوری زمین ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اور ہماری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اس میں جو الہ نصب یوفدون، تو نصب کے معنی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس سے مراد جو ہے بت بھی لیے گئے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ روز معاشر کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی روز معاشر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے اس جگہ کی طرف یہ کیا ہے دوڑ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ پہنچے، اور پہنچ کے جو ہے پھر حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ اس رکوع میں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور آخرت کی بہترین تیاری اور روز معاشر کے جو ہے وہ اس کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جس کو جو ہے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور روز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔